میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عام طور سے انسان کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ کم گندا ہوتا ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ زیادہ گندا ہوتا ہے۔ عام طور سے انسان کا جو باطن ہے، انسان کا جو ظاہر ہے وہ کم گندا ہوتا ہے اور جو باطن ہے وہ زیادہ گندا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو انسانوں سے حیا آتی ہے لیکن اللہ سے حیا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ ظاہر کو صاف رکھتا ہے تاکہ بدنامی سے بچے، اور باطن کو صاف رکھنے میں وہ سستی برتتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں کئی جگہ پہ، لیکن قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کھائی ہیں سورہ شمس میں، اور 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، کیونکہ باطن پاک ہوگا تو ظاہر پاک لازمی ہوگا، اور ظاہر پاک ہوگا تو باطن پاک ہونا لازمی نہیں ہے۔ جو بنیان بہت اچھا پہنتا ہو وہ کپڑے کتنے اچھے پہنے گا، اور جو کپڑے اچھے پہنتا ہو ضروری نہیں کہ اس کا بنیان بھی اچھا ہو۔ تو عام طور سے انسان اپنے ظاہر کو ٹپ ٹاپ رکھتا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر انسانوں کی نظروں میں ہے اور باطن پر اللہ کی نظر ہے، اور اللہ کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ۔ تصوف باطن کی محنت کا نام ہے، اپنے من کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہاری شکل کیسی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے تم کتنے پیسے والے ہو، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے تمہارا دل کیسا ہے۔ جیسے دولہا یہ دیکھتا ہے کہ شکل کیسی ہے، جس کو رشتہ چاہیے وہ شکل دیکھتا ہے، قد کاٹ دیکھتا ہے، بال دیکھتا ہے، چہرے کی بناوٹ دیکھتا ہے، قبول کرنے کے لیے وہ چہرہ دیکھتا ہے۔ اللہ قبول کرنے کے لیے دل دیکھتے ہیں، اور لڑکی والے کسی لڑکے کو پسند کرنے کے لیے چہرہ نہیں دیکھتے، اس کا انکم آف سورس ذریعہ معاش دیکھتے ہیں، وہ ذریعہ معاش دیکھتے ہیں، یہ شکل دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کے جو انتخاب کی جو وجہ ہے، جو معیار ہے ان کا انتخاب کا، لڑکی والوں کا وہ ہے، لڑکے والوں کا یہ ہے۔ اللہ کا جو وجہ انتخاب ہے نا وہ ان دونوں سے الگ ہے۔ اللہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے کماتا ہے، نہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ شکل کیسی ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ دل کیسا ہے۔ اسی وجہ سے کل جو میں نے حدیث سنائی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم احد پہاڑ بھی سونے کا صدقہ کر دو تو تم ایک مٹھی جو میرے کسی صحابی نے صدقہ کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر میں تم ان سے آگے، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ظاہر میں ان سے آگے نکل سکتے ہو، باطن میں نہیں نکل سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں صحابہ سے آگے نکلنے والی بڑی دنیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، کسی صحابی سے ہی منقول نہیں۔ حضرت جرجانی ستو پھانک کے گزارا کر رہے تھے،
کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمانے لگے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی، اس لیے کہ میں نے حساب لگایا کہ ایک لقمے کو چبانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں 70 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کے پانی پی لیتا ہوں۔ اب اتنی اپنے اوپر مشقت کسی صحابی نے نہیں ڈالی، حضور نے ڈالنے ہی نہیں دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے ساری رات۔ جب ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا، تو وہ کوڑا لے کر اپنی پنڈلیوں پہ مارتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے اے نفس تو تھک جائے گا، میں نہیں تھکوں گا۔ پھر فرماتے تھے کیا سمجھتے ہیں صحابہ کہ سارے جنت کے درجات وہی لے جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی ان سے مزاحمت کریں گے تاکہ وہ بھی جان لیں کہ وہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے۔ اب اس طرح اپنے آپ کو رگڑے صحابہ نے نہیں دیے، اکا دکا دیے تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کا دور ایک معیار تھا، اس نے معیار بننا تھا، تو معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جو سب کے لیے جس کو اپنانا آسان ہو۔ بعد والوں کا دور معیار نہیں ہے، صحابہ کا دور، اللہ کے نبی کا دور، یہ معیار تھا، تو معیار ایسا ہونا چاہیے جس کو سارے ہی اپنا سکیں۔ تو صحابہ سے زیادہ مجاہدے کیے ہیں بعد والوں نے، بہت سارے بعد والوں نے صحابہ سے زیادہ مجاہدے کیے، لیکن ان کا ظاہر تو صحابہ سے شاید اعمال میں بڑھا ہوا ہو، لیکن ان کا باطن صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا، اور درجہ باطن پر بنتا ہے، درجے ظاہر پہ نہیں بنتے، درجے باطن پہ بنتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ کار پاک کا را قیاس از خود مکن، اپنے کاموں کو بزرگوں کے کاموں پہ قیاس مت کرو۔ اگر وہ دن میں 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں اور دن میں کئی دفعہ چائے پی رہے ہیں تو تم ان پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری نماز بھی ان کی چائے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ جس تعلق سے چائے پی رہے ہیں تم اس تعلق سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا تو سونا بھی آپ کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو بزرگوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں نا، تو وہ پھر بزرگوں کی یعنی ان کے دلوں میں بزرگوں کی عقیدت میں کمی آ جاتی ہے۔ کمی یوں آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ نمازیں تو وہی مختصر سی پڑھ رہے ہیں، نہ بقرہ پڑھتے ہیں، نہ مائدہ پڑھتے ہیں، نہ آل عمران پڑھتے ہیں، نماز تو وہی پڑھ رہے ہیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں علم تر والی، اور اوابین بھی وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اشراق بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، چاشت بھی وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور مراقبہ بھی وہی 2-4 گھنٹے کرتے ہیں، یہ تو ہم تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب بس ہم قریب قریب ہیں اب ان کے، یوں ان کے دلوں میں عقیدت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ دل سے کورے ہوتے ہیں اور ان کی باطنی کیفیات سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے وہ پیر ہیں، حضرت مدنی کے والد صاحب کے پیر ہیں۔ حضرت مدنی کے پیر تھے حضرت گنگوہی، ان کے والد صاحب کے پیر تھے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، وہ نقشبندی تھے، یہ چشتی تھے، حضرت گنگوہی چشتی تھے۔ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے صاحب کشف تھے، بڑے صاحب حال تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب فارغ ہوئے مدرسے سے تو ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا، تو ایک دن فرمانے لگے مولوی اشرف علی حدیث بھی پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو حدیث کی کتاب میرے سامنے رکھ کے فرمایا کچھ پڑھ کے سناؤ۔ فرماتے جب میں نے کتاب کھولی تو مجھ سے حدیث پڑھی نہیں گئی، حالانکہ بھی نئی نئی حدیث پڑھی تھی، دور حدیث کیا تھا، لیکن پڑھی نہیں گئی، اس لیے کہ جب میں نے کتاب کھولی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حضور یہاں بیٹھے ہوئے، جیسے حضور تشریف فرما ہے، ایسی کیفیت ہو گئی میری۔
تو مجھ سے پڑھی نہیں گئی، فرمانے لگے پڑھو 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 پڑھو، مجھ سے پڑھی نہ جائے۔ اور ایک دفعہ فرمانے لگے حضرت تھانوی سے، مولوی اشرف علی، جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا اللہ مجھے پیار کر رہا ہے، اتنے بڑے اللہ والے۔ وہ فرماتے تھے بھائی مولوی رشید احمد تو سمندر اپنے پیٹ میں لیے ہوئے، بھائی مولوی رشید احمد تو سمندر اپنے پیٹ میں لیے ہوئے، اپنے پیٹ میں یا سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ کارے پاکارا قیاس از خود مکن، اپنے آپ کو بزرگوں پہ قیاس مت کرو۔ تو اللہ پاک کے ہاں جس چیز پہ خاص نظر ہوتی ہے نا، وہ ہے باطن، اور باطن کو بنانے کی طرف توجہ یا تو کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ تصوف باطن کی صفائی کا نام ہے، تصوف اپنے باطن کو منور کرنے کا نام، تصوف اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور کرنے، اللہ کی یاد سے آباد کرنے، اللہ کی محبت سے سرشار کرنے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ روٹی ماں بھی پکاتی ہے اور ماسی بھی پکاتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ روٹی ماں کی کم اچھی ہوگی، ماسی کی زیادہ اچھی، کیونکہ وہ کئی گھروں میں پکاتی ہے، اس کو بڑی مشق ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ دونوں روٹیاں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر، اس لیے کہ وہ مامتا کے ساتھ پکائی گئی، چاہے کہیں سے جل بھی گئی ہو، اور یہ تنخواہ کے لیے پکائی گئی ہے، چاہے بہت عالی شان ہو۔ بس یہی ہے باطن کی صفائی اور باطن کی گندگی کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کی مثال۔ ہمارے مشائخ جب کوئی بیعت ہوتا تھا، اس کے فرائض کے علاوہ سارے اعمال بند کرا دیتے تھے، ادھر تلاوت چھوڑ دو، مطالعہ چھوڑ دو، پڑھانا چھوڑ دو، درود شریف چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو، کیا کرو؟ بس یہ کرو، یہ عمل کرو جو شیخ تجویز کرے۔ میں بیعت کے بعد سفر ہوا باہر ملک کا، تو میری مزاج میں مطالعے سے بڑا عشق تھا، اور کبھی بھی کتاب کے بغیر سفر میں نہیں کرتا تھا، اتنا کتاب سے لگاؤ تھا کہ بس، یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب میں نیا نیا فارغ ہوا تو چونکہ حاجی صاحب سے تعلق بہت زیادہ تھا، ان کا اثر تھا طبیعت میں، تو میں صبح سے لے کے رات تک پھرتا تھا لوگوں میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، دیہاتوں میں ادھر، لیکن کتاب میرے ساتھ ہوتی تھی، میں چلتے ہوئے کتاب پڑھتا تھا۔ سیرت کی پوری کتاب میں نے چلتے ہوئے مکمل کی، چلتے ہوئے، بیٹھ کے نہیں، چلتے ہوئے مکمل کی سیرت کی پوری کتاب۔ اور ایک کتاب میں نے سائیکل پر مکمل کی، سائیکل بھی چل رہی ہے، کتاب بھی، اتنا جنون، بیٹھنا بھی نہیں ہے، حرکت بھی ہے طبیعت میں، اس لیے کہ حاجی صاحب کا اثر ہے، اور مطالعے کا بھی اس درجے کا جنون ہے، لیکن حاجی صاحب کو مطالعے کا جنون تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب صرف تبلیغی تھے، تبلیغی نہیں تھے، صرف مطالعے کا جنون تھا انہیں۔ کتاب ان کے ہاتھ چڑھ گئی، اب ان کی رات بھی گئی، کھانا بھی گیا، نیند بھی گئی، سب گیا، ان کا یہ مزاج تھا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ عشاء کے بعد حاجی صاحب کے ہاتھ کتاب نہ لگے، لگ گئی تو رات گئی۔ تو اب یہ مطالعے کا یہ حال تھا کہ بس پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں، جہاں ملاقات کا وقت آئے کتاب بند، پھر اللہ کی بات شروع، اور تنہائی ہے تو کتاب چالو۔ تو اس سے پہلے بھی کئی سفر ہوئے باہر کے، تو ہمیشہ اتنا بڑا بیگ کتابوں کا بھرا ہوا ساتھ ہوتا تھا، یہاں آس پاس کہیں جاتا تو بھی کتابوں کا بیگ ساتھ ہوتا تھا، کبھی بھی کتاب کے بغیر، یعنی جیسے کوئی آدمی کرتے کے بغیر نہیں جاتا نا کہیں ادھر، کتابوں کا بیگ ضرور ساتھ ہوتا۔ جب میں حضرت جی سے بیعت ہوا
اور اس کے کچھ عرصے بعد باہر ملک کا سفر ہوا تو میں حاضر ہوا، میں نے کہا جی وہ میرا مزاج ہے سفر کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب میں چونکہ آپ سے جڑ گیا ہوں تو آپ مشورہ دیں کہ سفر میں کون سی کتابیں ساتھ ہوں، کیونکہ منزل پہ وہی سالک پہنچتا ہے کہ جو ہر قدم پر پوچھتا ہے۔ میں نے کہا جی میں کون سی کتابیں لے جاؤں ساتھ، تو فرمانے لگے صرف ایک کتاب لے جاؤ۔ میں نے کہا تصوف کی اہم کتاب ہوگی، ارے کون سی؟ تو میں لگے یہ اس کو پڑھو اور بس، اور کوئی کتاب نہیں پڑھنی آپ نے، صرف اس کو پڑھو، یعنی مراقبہ کرو۔ یہ پہلا سفر تھا جو اتنا لمبا سفر اور کتاب کوئی نہیں ساتھ۔ اس سے پہلے مزاج میں مراقبہ مزاج میں نہیں آیا تھا، کرتا تھا مزاج میں نہیں آیا تھا، کیونکہ ساری زندگی کیا ذکر جہری، چشتی حضرات کا ذکر جہری ہے، ساری زندگی وہی کیا، اور ساری زندگی گزری چشتی حضرات کے ساتھ، محبت بھی انہیں سے اور اقتدا بھی انہیں کی، پڑھا بھی انہیں کو، تو مراقبہ مزاج میں نہیں آیا تھا۔ لیکن حضرت جی نے یہ فرمایا کہ اس کو پڑھو اور بس۔ حضرت جی کے اس جملے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف رجحان اور میلان پیدا کیا، اور ایسا کیا کہ کچھ نہ کچھ۔ تو تصوف کا مقصد ہے کہ باطن اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے۔ ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اس سے کیا پوچھو گے، یہ میرے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں۔ ہمارے حاجی صاحب کا یہ جملہ سننے والے اب بھی لاکھوں ہوں گے، یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ تو یہ جو باطن ہے نا، یہ نہ بنے تو پھر اعمال بھی گندے ہوتے رہتے ہیں۔ اعمال آدمی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں، دکھاوے سے، حسد سے، گناہوں سے، وہ بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں نا تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو اتارتے کیسے ہیں؟ گندے کر کے۔ جب باطن صاف نہ ہو تو آدمی اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اعمال گندے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اعمال تو چھوڑنے نہیں ہیں، چونکہ وہ تو فرائض کے درجے میں ہوتے ہیں، وہ سے اعمال تو فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے، تو فرائض کی ادائیگی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ تو ان کے دل میں آپ کی محبت ہی نہیں آ رہی، حالانکہ آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں ہے نا فالٹ۔ ایک آدمی مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ سے تعلق ویسے کا ویسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کو اللہ کے قریب نہیں کر رہی۔ آپ مجھے روزانہ 1000 روپے کا ہدیہ پیش کریں، روزانہ 1000 روپے کا ہدیہ پیش کریں، تو تعلق کہاں پہنچ جائے گا؟ ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے، جب آپ مجھے ہدیہ دیں گے تو تعلق، میرے دل میں آپ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ تو 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی اب آپ اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ بس 1 دفعہ دے دیا آپ نے کافی ہے، اگر نہیں یہ تم آپ قبول کریں، آپ قبول نہیں کریں گے تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں جب دیکھوں گا کہ یار محبت کے اس درجے پہ یہ شخص پہنچا ہوا ہے، پھر میں بھی خوشی سے قبول کر لیا کروں گا۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اب آپ خود سوچیے کہ میرا آپ کی طرف رجحان اور آپ کی طرف میلان کس درجے میں پہنچے گا۔ ایک آدمی روزانہ 5 دفعہ ارحم الراحمین کے دروازے پہ حاضری دے رہا ہے، 5 دفعہ روزانہ دے رہا ہے، لیکن وہیں کا وہیں ہے۔ یہ تو صرف نماز کی بات ہے، اس کے علاوہ کی نیکیاں الگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام خراب ہے۔
بس یہ اس زاویے سے جب آدمی سوچتا ہے تو پھر باطن کی صفائی کی اہمیت انسان پہ واضح ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ عابد مت بنو، عاشق بنو، ملازم مت بنو، عاشق بنو۔ ایک خدمت گزار وہ ہوتے ہیں جو دکانوں پہ تنخواہ پہ خدمت کرتے ہیں، ایک خدمت گزار وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ تو نہیں ملتی نا۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے اپنے باطن کو پاک کرنا، امام غزالی فرماتے ہیں باطن کی پاکی فرض عین ہے۔ واقعی فرض عین ہے، اس میں کسی دلیل کی حاجت ہی نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا فرمایا ہے 11 قسمیں کھا کے۔ اور پھر باطن کی صفائی کا مطلب یہ کہ حسد نہ کیا جائے، حسد تو حرام ہے، تو حسد سے نجات تو فرض عین ہو گئی۔ غیر محرم کی طرف میلان تو ناجائز ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، اے عورتوں اگر حجاب کے پیچھے سے تم سے کوئی بات کرے، پردے کے پیچھے سے کوئی بات کرے، تو تم اس کا جواب دینے میں اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو۔ عورت کی آواز میں اگر لچک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس سے کیا ہوگا کہ جس کا دل مریض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کا میلان کیا ہوا؟ یہ دل کا مرض ہوگا۔ اس مرض میں ہم دیکھیں کہ ہم کس درجہ مبتلا ہیں، اس کی فکر ہی نہیں۔ یہ کیڑے ہم باطن میں جمع کر رہے ہیں، یہ کینسر جمع کر رہے ہیں، یہ ٹیومر ہے جو جمع کر رہے ہیں ہم، اور اسی حال میں مر رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ بڑی نمازیں پڑھ کے مر رہے ہیں، بڑے کام کر کے مر رہے ہیں، لیکن ٹیومر تو ہے نا اندر۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تمہاری آواز میں لچک ہوگی تو مریض کا دل مائل ہو جائے گا۔ تو مائل ہونا دلیل ہے کہ دل میں مرض ہے، اور دل میں مرض ہے تو پھر جنت تو نہیں ملے گی، لیکن جنت میں تو وہ جائے گا جس کا دل سلیم ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل تندرست ہوگا وہ جائے گا جنت، جہنم سے وہ بچے گا، مریض دل والا نہیں بچے گا۔ اس لیے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، ہمیں اپنے باطن کی فکر لگا دے۔ بس گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو طبیعت بے چین رہتی ہے کہ اس کو جلدی سے تبدیل کرو۔ آپ تھکے تھکائے گھر میں داخل ہوئے، بیگم نے کھانے کا کہا، آپ نے کہا پہلے کپڑے بدل لو پھر کھانا کھاتا ہوں۔ طبیعت بہت بے چین ہوگی، کھانا نہیں کھا رہے اس لیے کہ ظاہر گندا ہے، اور گندے کپڑوں کے ساتھ نماز میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اس لیے ہم اپنے باطن کی بہت فکر کریں، اور باطن کی صفائی میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے نا وہ ہے مراقبہ۔ ذکر لسانی سے بھی باطن کی صفائی ہوتی ہے، لیکن ذکر لسانی سے باطن کی صفائی میں زبان کا استعمال ہے، زبان کا واسطہ ہے۔ ذکر آپ زبان سے کر رہے ہیں، اب جب جا کے دل پہ اس کا اثر ہو تاکہ پھر آگے کام شروع ہو۔ مراقبہ شروع ہی ہے دل سے، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں زبان کو تالو سے لگا دو تاکہ ہلے نہیں، اور آنکھیں بند کر کے بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے جو دھڑکن کی جگہ ہے یہاں پہ اپنی توجہ کو فوکس کرو، اس پہ جمع دو توجہ، اور اللہ کی طرف سے فیض اور نور اور رحمت کا انتظار کرو۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، یہ دل کے اندر اتر رہی ہے۔ دل کی مثال کنویں کی سی ہے جو بہت گہرا ہے، یہ تصور کرنا ہے، جو بہت گہرا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آبشار گر رہا ہے، اور لبا لب وہ کنواں بھرا جا رہا ہے، اور اندر سے اللہ اللہ
اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، تو دل میں جو نور گر رہا ہے تو دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، دل کی گہرائیوں میں، دل کے کنویں کے تلوے میں اور گہرائی میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور ریلے کے ساتھ گر رہا ہے تو اندر سے آواز اللہ اللہ آ رہی ہے، بس یہ مراقبہ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تو جتنا زیادہ اس کو وقت دیں گے اتنا زیادہ دل کی صفائی ہوگی، اتنا زیادہ باطن پاک ہوگا، اتنی زیادہ اعمال میں جان آئے گی، اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہاں آنے کے بعد اگر آپ تھوڑی سی بھی مراقبے پر توجہ دیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس چار دیواری میں رہنے والوں کے لیے بہت دعائیں کی گئی، بہت دعائیں کی گئی، ملتزم سے چمٹ کے، بیت اللہ سے چمٹ کے، سرکار کی جالی کے پاس کھڑے ہو کے، ریاض الجنت میں سجدے میں پڑھ کے، اس چار دیواری میں رہنے والے ہر سالک کے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے، اللہ کے نبی کا دیوانہ بن جانے کی دعائیں ہوئی ہیں۔ اس لیے صرف تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ جب آدمی کا باطن صاف ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل وزن تھا کوئی جو اتر گیا ہے، ہوا میں ہو جاتا ہے بالکل۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ساری دنیا سے آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے، جیسے جانتا ہی نہیں کسی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو ایک تو مراقبے کی کثرت اور اپنی توجہ اور دھیان کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، حضور کی طرف لگائے رکھنا، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ اللہ کی طرف توجہ ہو یا حضور کی طرف ہو یا آخرت کی طرف ہو، قبر کی طرف ہو، اپنی موت کی طرف ہو، یہ سب وقوف قلبی ہے۔ دھیان کا پاکیزہ ہو جانا، اپنے دھیان اور خیال پر نظر رہنا کہ ہمارا دھیان دنیا کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف جائے، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بعض دفعہ نماز میں لشکر کی صفیں سیدھی کر رہا ہوتا ہوں، تو اب یہ نماز میں حضوری کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ لشکر کی صفیں سیدھی کرنا یہ بھی دینی ذمہ داری کو نبھانے کی طرف ایک توجہ ہے۔ تو وقوف قلبی کسی خاص مفہوم میں مقید نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، صرف یہ نہیں، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، صرف یہ نہیں۔ وقوف قلبی اپنے دھیان کو اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، آخرت کی طرف لگائے رکھنے میں، اس کا نام وقوف قلبی ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا جو دھیان ہے وہ مخلوق میں نہ لگ جائے بلکہ اللہ میں لگے یا ان چیزوں میں لگے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وقوف قلبی، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اتباع سنت، اس کی ہر وقت فکر ہو کہ کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو، کوئی کام اس کو معلوم کیا جائے اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ایسا سنت سے سجا لیا جائے کہ ایسے جیسے کہ یہ کوئی اس زمانے کے لوگ ہیں، پتہ نہیں۔ اور چوتھی چیز خاموش رہنا، اس کی مشق ہے۔ جیسے ہم نئے نئے تبلیغ میں نکلنے والے کو بولنا سکھاتے ہیں نا، 25 آدمی پورے کرنے تاکہ بولنا آ جائے، دعوت کا مزاج بن جائے، ایسے ہی تصوف میں مبتدی کو خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جس کو فوکس کرنا ہے نا، وہ ہے نماز۔ نماز پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، سکون سے سجدہ کریں، سکون سے رکوع کریں، سکون سے جلسہ، سکون سے قومہ۔ سجدے میں جائیں تو ایسے لگے جیسے اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ
آپ علیہ السلام سب سے چھوٹی نماز جو پڑھتے تھے وہ فجر کی سنت پڑھتے تھے۔ ہمارے نبی کی تمام نمازوں میں سب سے چھوٹی نماز کون سی ہوتی تھی؟ فجر کی سنت میں۔ فرماتی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے حضور نے سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے نبی کی فاتحہ ایسی ہوتی تھی کہ فجر کی سنتوں میں آپ کا مستقل معمول تھا قل یا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھنے کا۔ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل واللہ احد پڑھنے کا۔ اور لامحالہ حضور سنت اگر مختصر پڑھتے بھی تھے تو ایسے تو نہیں پڑھتے ہوں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ایسے تو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کی فاتحہ فجر کی ان دو سنتوں سے بڑی ہوتی تھی تو آپ بتائیں کتنا ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہوں گے۔ معاشہ فرماتی ہیں نا کہ فجر کی سنتیں اتنی مختصر پڑھتے تھے جیسے بھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے فاتحہ بہت آہستہ پڑھتے تھے۔ قل یا الکافرون قل اللہ احد کے ساتھ مل کے دو رکعتیں بھی اس فاتحہ سے چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ کتنی بھی آپ جلدی پڑھیں قل یا الکافرون قل اللہ احد اور کتنا چھوٹا رکوع اور کتنا چھوٹا سجدہ کریں، سورہ فاتحہ سے تو چھوٹا نہیں ہوگا نا، لیکن ہمارے نبی کی سورہ فاتحہ اس سے بڑی ہوتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی نماز کس قدر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں جس کو فوکس کرنا چاہیے خانقاہ میں رہتے ہوئے۔ انشاءاللہ ان پر محنت کرنے سے، اور اس میں بنیادی سب سے اہم چیز مراقبہ ہے، وہ قابو میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں قابو میں آئیں۔ تو کوشش کرتے رہیں اس کی انشاءاللہ۔ اور جب آپ زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اب شیطان راضی نہیں ہے، اس میں بہت ناراض ہے آپ سے۔ شیطان نفس آپ سے بہت ناراض ہے، یار یہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کیوں چلے گئے، ان کو کیا مسئلہ ہے، اچھے خاصے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، خام خواہ یہ باطن کو بنانے چلے گئے ہیں۔ اب باطن میرا رہنے دو، تو آج تم کرتے رہو اپنا جو کرنا ہے۔ شیطان بہت ناراض ہے، چنانچہ وہ پھر مختلف چیزیں دل میں ڈال ڈال کے کہے گا کہ بھئی وہ کام رہ جائے گا، یہ کام رہ جائے گا، دینی کام رہ جائیں گے۔ کوشش کریں یکسوئی کے ساتھ۔ میں جب پہلی دفعہ گیا حضرت جی کے پاس، بہت تنگ کیا مجھے شیطان نے، بہت تنگ کیا، چونکہ زندگی گزری حرکت میں۔ اب بیٹھ جاؤ، موبائل پاس تھا، سیمسنگ کا موبائل تھا، وہ پاس تھا، مستقل مدرسے رابطہ، مستقل مدرسے میں رابطہ، مستقل مدرسے میں رابطہ، اور خانقاہ کا رابطہ، مدرسے کا رابطہ، مستقل فون لگی شان۔ موبائل گم ہو گیا، پہلی رات ہی گم ہو گیا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اب مزید ٹینشن پڑ گئی، بھائی مدرسے کی ساری چیزیں موبائل میں تھیں، میں نے کہا نہیں جانا نہیں۔ تو حضرت جی کی خانقاہ کے لوگ بھی پریشان ہو گئے، بھائی ابھی یہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے خلیفہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کا موبائل کو اٹھا کے لے گیا، یہ کتنی بری بات۔ وہ پریشان، حضرت جی کے خدام پریشان، اور کمپنی والوں سے رابطے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کالے کر رہے ہیں، بھئی یہ موبائل چلا گیا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ شرافت سے میں نہیں چھوڑ رہا تھا موبائل، یکسو نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مار کے چھین لیا ہے مجھ سے موبائل۔ جیسے بچے شرافت سے بچہ کوئی چیز نہ چھوڑے، چھری اٹھائی ہوئی ہے نہیں چھوڑ رہا، تھپڑ مار کے ہاتھ سے جھٹک کے چھڑاتے ہیں، تو اللہ نے جھٹک کے چھڑا دیے۔ کوششیں اتنی کیں کہ ان کوششوں سے موبائل مل جاتا، یعنی خانقاہ کے حضرات ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں ملا۔ اللہ کی طرف سے یہی ہے، لہذا اب مجھے یکسو ہو جانا چاہیے۔ ساری زندگی کا باطن کا گند موت تک بھی اس کی رگڑائی کی جائے تو بھی گند نکلتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی کا گند ہے۔ جتنا گند نکلتا جائے گا اتنے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال کرنے سے سارا گند نکل کے بالکل چیز فیور ہو جائے گی۔
خالص ہو جائیں گی۔ ایسے لگتا ہے جیسے گند کی کانیں ہیں، کان تو ختم نہیں ہوتی نا، نکالتے رہو نکلتی رہتی، نکالتے رہو نکلتی رہتی، نکالتے رہو نکلتی رہتی۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اندر میں گند کی کانیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا نکلے گا اتنا اندر صاف ہوگا اور اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ انبیاء میں سب سے زیادہ باطن کی صفائی ہمارے نبی کو حاصل ہے، امتیوں میں سب سے زیادہ باطن کی صفائی حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ باقی انبیاء بھی معصوم ہیں، ان کے باطن بھی شفاف ہے، لیکن سب سے زیادہ شفاف ہمارے نبی کا باطن ہے۔